نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بحيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام، پیارے بچوں، میں نے سورہ فلق سورہ نمبر 113 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. آج جمعے کے خطبے میں میری تقریر کا عنوان ہے، ٹاپک ہے حسد کی آگ. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ جمعہ کے لیے وقت سے پہلے مسجد کے اندر چلے آئے. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پانچوں وقت کی نماز میں، خاص طور پر فجر کی نماز میں وقت سے پہلے مسجد میں پہنچا دے، آمین. اب جو کوئی بھی بھائی مسجد کے اندر آئیں گے، فرشتوں کی رجسٹر میں ان کا نام ہوگا یا نہیں ہوگا، مجھے ایسی کوئی حدیث معلوم نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں نے اپنا رجسٹر بند کر کے مولوی صاحب کی تقریر سننے کے لیے آپ سب لوگوں کے بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو مولوی صاحب کی تقریر فرشتوں کو بڑی اچھی لگتی ہے، ہمیں اور آپ کو اچھی کب لگے گی؟ دعا کرے اللہ ہم سب کو توفیق دے دے، آمین. میرے بھائیوں، میرا ٹاپک ہے حسد کی آگ. حسد، جلن سماج کی ایک بہت بڑی برائی ہے، جس کا تعلق دل سے بھی ہے، زبان سے بھی ہے، ہاتھ سے بھی ہے. کچھ لوگوں کے اندر ہے، کچھ لوگوں کے اندر نہیں ہے، لیکن ہے. کوئی اظہار کرتا ہے تو کوئی بولتے رہتا ہے. یہ حسد ہے کیا چیز؟ ہم اور آپ اپنی پریشانی سے پریشان نہیں ہیں، ہم اور آپ اپنی پریشانی سے پریشان نہیں ہیں، دوسروں کی آسانی سے پریشان ہے کہ فلانا آدمی اتنے آرام سے کیوں ہے. حسد کی اگر میں عام تعریف کر دوں سمجھانے کے لیے، اللہ مجھے نہ دے چلے گا، اللہ مجھے نہ دے چلے گا، فلانا کو جو دیا ہے اس کو تو ختم کر دے. سمپل سی تعریف ہے حسد کی. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ کسی کو دے کر آزما رہے ہیں تو کسی کو نہ دے کر آزما رہے ہیں. خوبصورتی بھی کسی کو دے رکھی ہے، وہ اللہ کا ایک نظام ہے. کسی کو کالا کلوٹا بنایا ہے، وہ اللہ کا ایک نظام ہے. کسی کو مال دیا ہے تو کیا اللہ اس سے خوش ہے؟ اللہ کا ایک سسٹم ہے وہ. کسی کو اللہ نے نہیں دیا تو کیا اللہ اس سے ناراض ہے؟ جی نہیں، اللہ کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے. تو اللہ اپنے حساب سے کام کر رہا ہے. ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے
کہ ہم اور آپ اپنے تقدیر پر راضی رہیں، کیونکہ میری تقدیر میرے رب نے لکھی ہے، وہ تقدیر خراب کیسے ہو سکتی ہے؟ تو میں کاہے کو جلوں، کسی سے حسد کیوں کروں، کاہے کو کسی کی آسانی کو دیکھ کر دعا کرتا رہوں دن رات کہ کب اس کا ختم ہو جائے اور ہنسو، فلانا بہت کود رہا تھا دیکھیے چلا گیا، جی نہیں، کاہے کو، ہمارے پاس ٹائم کا ہے۔ لوگوں کے اندر حسد اور جلن ہے۔ اب دیکھیے ایک دکان والا دوسرے دکان والے سے جلتا ہے، چائے والا بازو والے چائے والے سے جلتا ہے۔ آپ کسی چائے والے سے کہیے کہ بھائی میں آپ کے بازو میں سیم دکان کھولنا چاہتا ہوں، یا کسی کی چاول کی دکان ہو، مرغی کی دکان ہو، کوئی بھی دکان ہو، بازو والے کو بھیا بازو میں ہم سے، ارے یار کہاں ہم پھنسے، کہاں تم چلے آئے، کہاں یہ سب 20 روپے میری روزی روٹی کو لات مارو گے؟ یہ ہمارے اور آپ کے دماغ میں ہے۔ میرے بھائیو، روزی روٹی کا مالک اللہ ہے۔ میرے رب نے آپ کے لیے جتنا لکھا ہے، جب تک آپ اتنا لیجئے گا نہیں مریے گا نہیں، یہ تم دماغ میں رکھے رہیے۔ چاہے 100 دکان لائن سے رہے، میرے رب نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے تو گاہک سب دکان کو چھوڑ کے آپ کی دکان پر آئے گا۔ یہ کاہے نہیں سوچتے ہیں؟ تو نفرت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ آپ رکشے والے سے پوچھے، یار ایک آدھ رکشہ میں بھی نکالنا چاہتا ہوں، ارے کہا جناب جی مولوی صاحب، ہم لوگ پھنسے ہوئے کچھ ہے ہی نہیں، پھر کہاں پھنسے جا رہے ہیں؟ آج تک کسی نے نہیں کہا، یا آپ کے یہاں کوئی آدمی ہو ایسا مجھے بتا دیجیے گا کہ سیم والے سے پوچھیا وہ آپ کو خوش ہو کر کرے بھائی آئیے نا، قسمت آپ بھی آزمائیے، میرے علاج کوئی خدمت ہو تو ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ ایک آدمی مجھے نہیں ملا تھا۔ وہ عربوں کی تربیت ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ ایک کمپنی اگر بھٹا بیٹھ جاتی ہے تو دوسری کمپنی والا چیک بھیج دیتا ہے، یہ بھائی لے لے چیک، قسمت آزما، آگے بڑھ جا، پھر دینا بعد میں۔ ہمارے اور آپ کے یہاں اگر ایک کمپنی بیٹھ گئی تو دوسری کمپنی والا خوش ہوتا، بھلے بیٹھ گئی۔ حسد اور جلن ہر جگہ ہے۔ ایک قاری صاحب دوسرے قاری صاحب سے جلتے ہیں، ان کی آواز بہت اچھی ہے، کب پھنس جائے۔ ایک مولوی صاحب دوسرے مولوی صاحب سے جلتے ہیں، بڑی اچھی تقریر کر رہے تھے، گلا پھنس گیا۔ ایک سیٹ صاحب دوسرے سیٹ صاحب سے جلتے ہیں۔ اور جلن کا ایسا مسئلہ ہے نا کہ کبھی کبھی اونچے والے بھی چھوٹے والے سے جلتے رہتے ہیں، جبکہ جلنا نہیں چاہیے تھا، خوش ہونا چاہیے تھا۔ کہیں کہیں پر تو لوگ اپنے امام صاحب سے بھی جلتے ہیں۔ رے بھائی امام صاحب سے آپ کاہے جل رہے ہیں؟ ارے وہ کھٹپٹیا پر کاہے گھوم رہے ہیں مولوی صاحب، اور آپ جو گاڑی میں گھوم رہے ہیں وہ کاہے کو جل رہے ہیں بھائی؟ یعنی چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے جلنا، جب تو خوش ہونا چاہیے۔ مجھے نہیں ملا تو کیا ہوا، میرے بھائی کو اللہ نے نعمت پر رکھا، الحمدللہ۔ دل بڑا کیجیے، دل بڑا کیجیے۔ اب 2 مثالوں کے ذریعے ہم اپنی تقریر کو آگے بڑھائیں گے۔ یا تو آپ موسیٰ علیہ السلام بن جائیے، یا پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی بن جائیے۔ کیا بننا ہے وہ آپ نے فیصلہ کرنا۔ تو آئیے موسیٰ علیہ السلام کا لیتے ہیں۔ سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 34-35۔ وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ لِكَيْ يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ۔ اتنا بڑا دل، اتنا بڑا دل میں نے آج تک کسی کا دل نہیں دیکھا، اتنا بڑا دل۔ معلوم ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام یہ چھوٹے بھائی ہیں، اور ہارون علیہ السلام بڑے بھائی ہیں۔ چھوٹے بھائی کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، بڑا بھائی باپ سمان ہوتا ہے، بڑا بھائی باپ سمان ہوتا ہے۔ ابا جب آخری مرحلے کو چلتے ہیں تو بڑا بھائی کام آتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑا بھائی پوری لائف لگا کر اپنے بھائیوں کو بہنوں کو بنانے میں پوری زندگی برباد کر دیتا ہے، اور جب اس کے بچوں کی باری آتی ہے تو یہ سب بھائی بہن ہاتھ اوپر اٹھا دیتے ہیں۔ ہے ایسا؟ اور بڑے بھائی کے لیے کرنا تو ہمیں اور آپ کو موسیٰ علیہ السلام، میرا بھائی ہارون جو ہے نا مجھ سے اچھا ہے زبان میں، اس کی تقریر بڑی اچھی ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، کوئی صدر صاحب، کوئی ذمہ دار صاحب، کوئی مولانا صاحب یا کوئی بھائی کہ نہیں یار میرے سے اچھی ان کی تقریر ہے، نہ بالکل نہیں، میں سب سے اچھا بولتا ہوں، وہ ان کی بات نہیں کرتا، میں ہی اکیلا اچھا ہوں۔ اچھا آپ ہی اکیلے اچھے ہیں؟ اوہو،
موسیٰ علیہ السلام بنیے. کسی کے اندر اگر کوئی خوبی ہے، خوبصورتی ہے، مالداری ہے، کلا ہے، جانتا ہے، موسیٰ علیہ السلام بن جائیے. میرا بھائی ہارون جو ہے نا مجھ سے اچھا ہے، اس کی زبان اچھی ہے، مقرر اچھا ہے. ایسا کرے اللہ، میرا مددگار ان کو بنا دے. میرے بھائی اس کا غور کیجیے گا. اپنی ترقی تو ہے ہی، دوسروں کی ترقی کے لیے اللہ سے دعا کرنا. ایک بندہ آپ بتا دیجیے دوسروں کی ترقی کے لیے دعا کرنا. اب یہ ہو ہی نہیں. میں تو نبی ہوں، رسول ہوں، پیغمبر ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا لیکن میرا بھائی مجھ سے اچھا، اس کو بھی تو نبی بنا دے. میرے بھائیو، انسانی تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری انسان تک اتنی بڑی سفارش نہ کسی نے کی ہے اور نہ کسی کی قبول ہوئی ہے. اپنے بھائی کو بھی نبی بنانے کی سفارش ہو رہی تو میرے رب نے کیا کہا؟ قال سنشد عضدک بأخیک، بھائی جیسا کوئی نہیں. جائیے، میں نے آپ کے ہاتھ کو مضبوط کر دیا آپ کے بھائی کے ذریعے، یعنی اس کو بھی نبی بنا دیا. تو یہاں دیکھیے، اس پر غور کیجیے. سامنے والے میں جو خوبی ہے، ایک آدمی اس خوبی کو بتا رہا ہے، اس کے اندر جو کوالٹی ہے وہ بتا رہا ہے، لیکن ہم اور آپ چھپاتے ہیں. دوسروں کی بات نہیں، ان کی بات نہیں کرنا، اس سے اچھا میں ہوں. میرے رب نے دونوں کو نواز دیا. تو میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو موسیٰ علیہ السلام بننا ہے تو بڑا فائدہ ہوگا. تو اگر کسی کے اندر کوئی چیز پائی جاتی ہے تو آپ اس کا نام لیجئے، آپ کی شان گھٹنے والی نہیں ہے. یا پھر ہمیں اور آپ کو اگر بننا ہے تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بن جائیے. تو کیسا انداز ہوگا یوسف علیہ السلام کے اگر بھائی بنیں گے؟ تو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا. ایک بات اور یاد رکھیے گا، باپ ہوتا ہے. اگر باپ کے باپ بنیے گا تو اسی دن سے آپ کی ترقی ختم. کبھی بھی باپ کے باپ بننے کی کوشش مت کیجیے گا. باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے. آج کل کے بچے کیا بولتے ہیں؟ ابا پرانے زمانے کے، ان کو کیا معلوم. امی پرانے زمانے کی، ان کو کیا معلوم. میں سب سے بڑا ہوشیار ہوں. واہ رے واہ، اتنے ہوشیار کو پیدا کر دیا. واہ. ابا. ایک بات اور یاد رکھیے گا، مشورہ جب کرنا ہو تو دوستوں سے مت کیجیے، اپنے ماں باپ سے کیجیے. ماں باپ ہی دنیا میں ایک ایسے ہیں جو آپ کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کے بھائی بہن بھی آپ کی ترقی نہیں دیکھنا چاہتے. باپ ہی اکیلا ہے جو دھوپ میں جلتا ہے، ماں چولہے پہ جلتی ہے، تب اولاد پلتی ہے. لیکن ہم اور آپ یہی کہتے ہیں کہ سب سے بڑا دشمن میرا باپ ہے، سب سے بڑی دشمن میری ماں ہے. رے بھائی، جب قبر میں جائیں گے تو پتا چلے گا، اور جب دنیا میں ٹھکرائے جائیں گے تو پتا چلے گا کہ میرے باپ نے جو کہا تھا وہ بات بالکل صحیح ہے، میری ماں نے جو کہا تھا وہ بات بالکل صحیح ہے. خواب دیکھا، 11 ستارے، سورج اور چاند سب سجدہ کر رہا ہے. تو مشورہ کس سے لیا؟ ابا جان سے. ابا جان قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 5. بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ لوگ چال چلیں گے. آج بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے. بھائیوں کے درمیان بات چیت بند ہے، بہنوں سے بات چیت بند ہے، حسد اور جلن ہے. آپ کا باپ اکیلا ایسا انسان ہے اور آپ کا استاد جو چاہتا ہے کہ وہ ترقی کر جائے، اور آپ کی ماں. اس لیے ماں باپ سے مشورہ کیجئے. تو ابا نے کیا کہا؟ بیٹے، اپنا خواب بھائیوں کو نہیں بتانا. کیوں کہا؟ سوتیلے بھائیوں کو مت بتانا. کیوں کہا؟ کیونکہ وہ لوگ چال چلیں گے. میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے اندر بھی کمی ہے. اللہ کچھ دیتے ہیں تو ہم اور آپ دکھاتے ہیں. تھوڑا سا پیسہ ہوا، بہترین گاڑی لے لی. تھوڑا سا پیسہ ہوا، محل بنا لیا. تھوڑا سا پیسہ ہوا، عمرے بغیر جائیے، ضرور جائیے. لیکن یہ کیا؟ پہلے راؤنڈ میں اس کی فوٹو کھینچا، فیس بک پہ ڈال دیا. دوسرے راؤنڈ کی فوٹو کھینچا، فیس بک پہ ڈال دیا. واہ رے واہ، نیکی کر فیس بک پہ ڈال. دکھا رہے ہیں. ہمارے اور آپ کے پاس بچہ ہے، اور بچہ ذرا خوبصورت ہے تو موبائل کی ڈپی میں رکھے ہوئے ہیں. اگر میں آپ لوگوں کی ڈپی دیکھ لوں موبائل کی تو گڑبڑی ہو جائے گی. پھر جب بری نظر لگتی ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ مولوی صاحب میرا بچہ رو رہا ہے. رونے کا ذریعہ آپ خود ہیں. کاہے ڈپی میں رکھے ہوئے بھائی؟ موبائل کی ڈپی میں.
پھر اسی طریقے سے کچھ لوگوں کو دیکھیے گا جہاں کھانا وانا کھا رہے ہیں اس کی فوٹو کھینچا فیس بک پہ ڈال دیا. ارے بھائی کسی کو وہ چیز نصیب نہیں ہے تو آپ کا وہ دیکھ کر آپ کے لیے دعا کرے گا؟ کتنے بھائی ایسے ہیں اگر کہیں پر اس کا کوئی کام ہونے والا ہو تو لوگ بولتے جا کے بھائی صاحب میرے لیے دعا کیجیے گا میرا فلاں کام ہونے والا ہے. پلیز یہ بھی مت کیجیے آپ. کیوں؟ اچھا اس کا کام ہو رہا ہے میرا کام کب ہوگا؟ یہ انسان ہے اس کا کام ہو رہا میرا کام کب ہوگا؟ دعا بعد میں کرے گا اندر ہی دعا چالو ہو جائے گی کب ختم ہو جائے. کاہے کو بولنے کا؟ چھپائیے. کاہے کو بولنے کا؟ چھپائیے چھپائیے چھپائیے. لیکن ہم اور آپ چھپاتے نا. حدیث کے اندر آیا صحیح جامع حدیث نمبر 943 استعینوا علی انجاء حوائجکم بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود. لوگوں اللہ سے مدد مانگو نعمتوں کو چھپا کر کے کیونکہ نعمتوں سے جلنے والے لوگ موجود ہیں. کاہے کو دکھا رہے ہیں؟ معلوم ہو جائے تو ہو جائے. اب یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا ابا نے مشورہ دیا چھپانا لیکن بھائیوں کو پتہ چل گیا تو بھائیوں نے حسد اور جلن ترقی دیکھیے جب ہوئی تو حسد اور جلن شروع. اقتلوا یوسف یوسف کو قتل کر دو. بھائیوں نے کہا سوتیلے بھائیوں نے کہا اقتلوا یوسف یوسف کو قتل کر دو. آج اپنے یہاں بھی اسی طریقے سے ہے. کسی کی ترقی کو دیکھتے ہم اور آپ اس کو ختم کر دو. ابھی میں جلدی ہی ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا. ایک صاحب باہر کے دیش میں سیٹ ہو گئے. جب وہ اپنے گھر آئے تو اپنے چچا زاد بھائیوں کی سب کی دعوت کی تو سب لوگ دعوت میں آ گئے تو دعوت کھا بھی لی ہے. اس کے بعد جس نے دعوت کی تھی اس کو مار بھی دیا. کیوں؟ اچھا میرے درمیان ہی سے اٹھے گا اور ترقی کر لے گا. مار دیا. تو حسد اور جلن جب ہے تو اس کا ریاکشن دیکھیے اقتلوا یوسف یوسف کو قتل کر دو. اپنے والے نے کہا قتل کر دو. سورہ یوسف پڑھیے. اب پردیسی نے کہا اکرمی مثواہ اے زلیخا اپنی گھر والی سے کہا عزیز مصر نے دیکھ اس کی دیکھ بھال کرنا. میرے بھائیوں آپ کی محبت اللہ کس کے دل میں ڈال دے کوئی نہیں جانتا. اپنے بھائیوں کے دلوں کی حالت یہ ہے کہ وہ آپ کے قتل کرنے کے پیچھے ہیں اور پردیسی کے دل کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ اس کی دیکھ بھال کرنا. میرے بھائیوں جب کوئی نعمت چھن جاتی ہے نا تب احساس ہوتا ہے. بھائی اتنا اچھا خوبصورت بھائی تھا دنیا کی آدھی خوبصورتی ملی تھی ان کی امی کو بھی دنیا کی آدھی خوبصورتی ملی ہے تو ان بھائیوں کو خوش ہونا چاہیے. ارے یار میں بدصورت ہوں تو کیا ہوا میرا بھائی تو خوبصورت ہے نا اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ابا اس کو چاہتے ہیں اس کے اندر کوالٹی ہے. میں بدماش آدمی ہوں میں اتنی خدمت نہیں کرتا ہوں تو ابا مجھے نہیں چاہتے تو میرے اندر کمی ہے. اقتلوا یوسف یوسف کو قتل کر دو. تو میرا بھائی ہمیں اور آپ کو موسیٰ علیہ السلام بننا ہے یا پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی بننا ہے تو بن جائیے. حسد اور جلن کیجیے پھر اس کا انجام دیکھیے انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے. لیکن ہم نے اور آپ نے کسی سے نہیں جلنا. یوسف علیہ السلام سے بھائی لوگ جلے اور سیدھا لے جا کے کنویں میں پھینک دیے. اب آپ بتائیے ایکشن کر لیے جلے دکھایا اچھا بہت آگے بڑھ رہا ہے کنویں میں پھینک دیا. جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. آپ غور کیجیے جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. تو جو کوئی آپ سے جلتا ہو آپ اس سے مت جلیے گا. آپ اس سے مت جلیے گا. ایکشن کا ریئیکشن نہیں. کوئی اگر آپ سے کچھ کہے کچھ نہیں بھائی صبر صبر صبر. لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب کتنا صبر جب تک چلے نہ جائیں قبر. ابھی دیکھیے صبر کا کتنا فائدہ ہوگا. بھائیوں نے کہا کنویں میں ڈال دو. میرے رب نے کہا ہے جس کا اللہ ہو جائے بچانے والا دنیا کی کوئی طاقت اسے برباد نہیں کر سکتی. کنویں میں پھینک دیا. جب کنویں میں پھینکا تو ایک قافلہ وہاں سے چلا جا رہا تھا. قافلے والے نے اس کو نکال لیا. جب نکالا تو پھر اس کے بعد مصر کے بازار میں بیچ دیا. اب اس کو غور کیجیے. ہم اور آپ بولتے ہیں نا کہ میں بڑا آدمی ہوں میں پردھان ہوں میں بڑکا مولانا ہوں بڑا سیٹ صاحب ہوں میں بڑا آدمی ہوں لوگ ہمیں یاد رکھے. بھول جائیے گا بھول جائیے گا بھول جائیے گا. جس اولاد کے لیے ہم اور آپ 6-5 کر رہے ہیں جب وہ اولاد دنیا میں ہماری بات نہیں سنتی ہے تو مرنے کے بعد خاک سنے گی دعا کرے گی ہمارے لیے. اور اپنا بڑاپن بھول جائیے گا کہ ہم اور آپ بڑے آدمی ہیں. 0/سناٹا کچھ بھی نہیں ہے.
یہ دنیا اتنی بے وفا ہے، اتنی بے وفا ہے، اتنی بے وفا ہے کہ دنیا نے وقت کے نبی کو مصر کے بازار میں بیچ دیا ہے، تو ذرا چٹکی کی بات ہے ہمیں اور آپ کو بھی لوگ بیچ دیں گے۔ اب کیا سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں ہم اور آپ؟ چٹکی میں بیچ دیں گے، مطلب ہے السلام علیکم، مطلب نکل ہے چور کہیں کا۔ سامنے آتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں، سامنے آتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں۔ ہائے موسم کی طرح لوگ بدل جاتے ہیں، موسم کب بدل جائے، وقت کب بدل جائے، لوگ کب بدل جائیں، کوئی نہیں جانتا۔ بھول جائیے گا میں بڑا آدمی ہوں، وقت کے نبی کو لوگوں نے مصر کے بازار میں بیچا ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی بیچ دیں گے۔ ان لوگوں کو کیا معلوم، ان بیچاروں کو کیا معلوم جن کو یہ بیچ رہے ہیں اور جن کو خرید رہے ہیں آگے چل کے یہ وقت کا نبی ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، جو حسد اور جلن کر کے آپ سے بدلہ لے لیا لیکن آپ نے نہیں لینا۔ پھر دیکھیے یوسف علیہ السلام کے قصے میں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے جو آپ سے جلتا ہے آپ ہی کے پیر پر لا کے اس کو گرا دے گا۔ یوسف علیہ السلام مصر میں بیچ دیے گئے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام جو ہے عزیز مصر کے گھر پہ ہیں جہاں زلیخا نام تھا اس کا، تو بڑے خوبصورت تو ہیں ہی، دنیا کی آدھی خوبصورتی ملی ہے، ان کی امی کو بھی آدھی خوبصورتی ملی ہے۔ اب خوبصورت چیز کی طرف لبھاؤ صرف ایسا نہیں ہے کہ مرد کا ہی ہے، اچھی لڑکی دیکھے تو لبھے، مرد نہیں، لیڈیز کو بھی لبھاؤ۔ ہاں اب کہیں اقرار ہے تو کہیں اظہار ہے تو کہیں انکار ہے، لیکن دل ہی دل میں اقرار ہے، اس کو کوئی چھپا نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا۔ یوسف علیہ السلام گھر پہ ہیں، آج کے دور کا وہ نوجوان یوسف علیہ السلام ہے جو یہ کہے زلیخا نے دروازوں کو بند کر دیا، پوری کھڑکیاں دروازے جتنے سب بند، اور غلط کام کے لیے بلایا تو کیا کہا، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ اب اس کو غور کیجئے، آج کل کچھ نوجوان ایسے ہیں، اگر آپ ان کے موبائل لیتے ہیں نا تو موبائل میں بہت ساری فوٹو، تو یہ اس کی، تو وہ اس کی، تو یہ گرل فرینڈ ہے، یہ بوائے فرینڈ ہے، یہ دیس اور دیٹ۔ اکثر میرا جانا ہوتا ہے دعوت و تبلیغ کے لیے، تو ایک جگہ گیا تو ایک ڈرائیور صاحب آئے مجھے لینے کا، مول صاحب گجب ہو گیا۔ ارے بھائی بولنا کیا گجب ہو گیا؟ گجب یہ ہو گیا کہ ابھی لڑکا لڑکی پکڑانے ہیں تو لوگوں نے کیا کیا، لڑکے کو پیٹ دیا اور لڑکی کو چھوڑ دیا خاندان کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے اس کو نہیں پیٹنا چاہیے لیکن چھوڑ کیسے دیں گے؟ ابھی اس واقعے میں دیکھیے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا، آگے آگے بھاگے، یہ پیچھے پیچھے بھاگے اور کرتے کو پھاڑ دیا، بس سیدھا جہاں وہاں پہنچے تو یہ بڑی بھولی بن گئی۔ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں جو آپ کی بیوی کے ساتھ غلط کام کرے، جیل ہونا چاہیے یا دردناک سزا ملنی چاہیے؟ عورت اگر بھولے پن پہ آ جائے تو کیسے کیسے کو اپنے جال میں پھنسا لے، لیکن عزیز مصر ہم لوگوں سے زیادہ ہوشیار تھا یا بیوقوف تھا پتہ نہیں، واللہ اعلم۔ یہ نہیں کہا اچھا بیوی یہ بتا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہوں گے، فوراً پیٹ دیتے، اگر ہم اور آپ ہوتے تو ہاں اچھا پیٹ دیتے، اس نے پیٹا نہیں، کرتے کو دیکھا آگے سے پٹا کہ پیچھے سے پٹا، وہ پیچھے سے پٹا، مطلب یہ ٹان نہیں کیجیے۔ اس آدمی کا واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ جب لوگوں نے لڑکے کو پیٹا تو لڑکی کو بھی سمجھانے کا، جیسا کہ اس آیت میں یوسف عارض عن ھذا واستغفری لذنبک، یوسف جانے دیجیے اور اپنی بیوی سے کہا دیکھ اپنے گناہوں کی معافی مانگ، یعنی دونوں کو سمجھانا، مار پیٹ کب تک کیجیے گا، سمجھانا پڑے گا، اور اگر جم رہا ہے تو اندر ہی اندر لیپا پوتی کر کے سیدھا نکاح قبول والا کروا دیجیے، کاہے کو کیسا کیسی کر رہے ہیں، کاہے کو مسئلہ پیدا کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات اور میں کہوں گا، اگر وہ بھاگ بھی گئی ہے تو منع ہونا کہ چپ چاپ لے آئیے، جب تک آپ زندہ ہیں وہ آپ کی بیٹیا ہے، اور ادھر ادھر والے کے ساتھ بھی بھاگ گئی ہے تو جب تک وہ زندہ ہے جب تک لگے رہیے پیار کے ساتھ، توحید پر قائم رکھنے کی کوشش کیجیے، زیادہ ٹینشنیں مت آئیے گا۔ چلیے ہم آگے چل رہے ہیں، جو یہ بتانا تھا، یوسف علیہ السلام جیل میں ہے، کہا جاتا ہے 9 سال جیل میں رہے، پھر بادشاہ سلامت نے خواب دیکھا، پھر وہ جیل سے باہر آئے، بادشاہ سلامت نے ان کو وزیر خزانہ فائننس منسٹر بنا دیا۔ جو بتانا مقصود ہے وہ دیکھیے، وہ بھائی لوگ جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اب ہر طرف قحط سالی ہو گئی، سوکھا پڑ گیا، لوگ آ رہے ہیں، مصر پہنچ رہے ہیں، جب مصر پہنچے، ایجپٹ پہنچے تو یہ بھائی لوگ بھی پہنچے، فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ یوسف علیہ السلام جو وزیر خزانہ ہے یا مصر کے بادشاہ ہیں،
جب تک آ رہی، یہ تو وہی بھائی لوگ ہیں جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، ہم اور آپ ہوتے تو ہاں یہ کتنے لوگ ہیں؟ اچھا، لا رسالہ، لا رسالہ باندھ اور سیدھا لے جا کے کنویں میں پھینک کرا، کیونکہ ہمیں اور آپ کو بدلہ لینے میں بہت مزہ آتا ہے، مزہ نہیں مزہ آتا ہے، ہی فلنما کا تو ہمیں روڈ ہی بند کر دیا، دیکھتے کہاں سے چلتا ہے، بہت مزہ آتا ہے۔ ایک سمندر ہے جو طوفان سے خوش ہوتا ہے، ایک سمندر ہے جو طوفان سے خوش ہوتا ہے، میرا بھائی میرے نقصان سے خوش ہوتا ہے۔ گاؤں گھر میں وہ چلتا ہے، سب راستہ ہی بند کر دیا، دیکھتے کہاں سے چلتا ہے، لگتا ہے یہ راستہ قبر میں لے جائے گا۔ اور ایسے لوگوں کا جنازہ پڑھنے ضرور جائیے گا جو لوگوں کا راستہ بند کرتے ہیں، کیونکہ وہ راستے کو بھی لے کر قبر میں جانے والے ہیں۔ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، پورا دربار بھرا ہوا ہے، یہی بھائی لوگ ہیں جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا۔ بدلے کی بھاونا، بدلہ لے سکتے تھے نہیں، قربان جائیے۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر کوئی آپ کا بھائی سکا ہو یا سکا نہ ہو، کوئی بھی آپ سے بدلہ لیتا ہو، آپ نے نہیں لینا، اللہ خود ہی اس سے بدلہ لے لیں گے، اللہ خود ہی راستہ دکھا دیں گے، ان کا انجام خود ہی برا ہو جائے گا۔ جو پھل خراب ہو وہ خود بخود ٹوٹ کے گر جاتا ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت کیا جھاڑنے کی، ہمیں اور آپ کو بدلے کی بھاونا نہیں۔ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، ان کو پہچان گئے لیکن وہ لوگ پہچان نہیں سکے۔ ارے کیسے پہچان پائیں گے؟ وہ تو کنویں میں ڈال کر آئے ہیں، ان کو کیا معلوم؟ جن کو کنویں میں ڈالا آج وہ مصر کا بادشاہ ہے۔ تو اگر آپ کے لیے بھی کوئی گڈھا کھودتا ہے، آپ نہیں کھودیے، آپ کو اللہ بڑا انعام کوئی دے دیں گے، کیا دیں گے بتائیے؟ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اس کے بعد وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اچھا آپ لوگ بتائیے، کنعان سے آئے ہیں؟ کنعان سے، ہاں۔ اچھا آپ کے ایک بھائی اور ہے، اس کو لے کے آئیے گا، جب لے کر آئیے گا تو کیا کریں گے؟ ہم آپ کو ایک غلہ اور دے دیں گے، ایک اونٹ بھر کے۔ ان بدھوؤں کو یہ تو پوچھنا چاہیے تھا کہ بادشاہ سلامت، میرے پاس ایک بھائی اور ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ میرے بھائیوں، جو جلتا ہے اللہ اس کے دماغ کو جلا دیتا ہے، اس کی بدھی کو بھرش کر دیتا ہے، وہ کسی کام کے لائق نہیں رہتا۔ جلنے والے کو ہمیشہ اللہ جلاتے رہتے ہیں۔ پوچھا ہی نہیں، یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ بڑی اچھی مہمان نوازی کی۔ اس سے ایک مسئلہ نکالتے ہیں، جو کوئی ہم سے اور آپ سے جلتا ہو اس کی ایک لسٹ بنا لیجیے، فلانے بھیا ہیں، فلانے چاچا ہیں، فلانے یہ ہیں، بھیا چائے کی دعوت ہے آئیے گا۔ روٹی اور بوٹی کا بہت اثر پڑتا ہے بھائی، کھلائیے نا، کھلا کھلا کے منہ بند کر دیجیے، ایک چائے پر الحمدللہ، اور روٹی اور بوٹی میں ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ کتنے لوگ یہ انتظار میں ہیں کہ آپ ان کو جا کے سلام کر دیں، بس السلام علیکم، مولوی صاحب کو جھکا دیے ہیں، دیکھیے ہم کو آ کے سلام کیے ہیں، آج تک ہم نے کسی کو سلام کیا ہے؟ ہاں ہم ہیں، یہ ہم ہیں، رہیے اسی میں، ہم ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں بڑا مہمان نواز ہوں۔ یہ کیوں کہا؟ یہ کیوں کہا؟ میں مہمانوں کی خاطر بات کرتا ہوں، کیوں کہا؟ کیونکہ اس کا بہت اثر پڑتا ہے، روٹی اور بوٹی کا بہت اثر پڑتا ہے۔ تو آپ ایسا کیجیے گا کہ آپ کے ایک بھائی ہے نا، اس کو لے کے آئیے گا، ہم ایک اونٹ اور دیں گے، دیکھیے ہم کتنے مہمان نواز ہیں۔ بولے ہاں یہ بات تو ہے، تو ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے وہ بھائی کو لانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ یہ بھائی کو بھی جب لے کے کنویں میں ڈالے تھے، ابا جانے دیجیے نا، کھیل کود کریں گے، باپ ہوتا ہے، ابا بہت جلدی پگھل بھی جاتے، ابو ابو ابو، تو ابا ترستے رہتے ہیں کہ کوئی ابا کہے، اور امی تو رو رو کے کہلوا لیتی ہے کہ ہاں امی کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، ابا کہاں روئیں گے، ابا روتے نہیں۔ ابا کے آنسو کو کون دیکھتا ہے؟ کوئی نہیں دیکھتا، ماں کے آنسو کو سب دیکھتے ہیں، لیکن باپ ہوتا ہے۔ ابا جانے دیجیے نا۔ اور مانگنے کا انداز، فارسل معنا اخانا، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے، کیونکہ بادشاہ سلامت جو ہے یہ بھائی کو بلا رہے ہیں، اور ایک اونٹ اور دیں گے۔ اب اسی پر کھڑے رہیے گا، جب مطلب تھا تو بھائی کہا، اور ابا کو پھسلا کے لے ہی گئے، ابا جانے دیجیے نا، جا بیٹا لے جا۔ جب بادشاہ سلامت کے دربار میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام پہچان گئے، یہی میرا سگا بھائی ہے بنیامین۔ الگ کیا اور کہا دیکھ میں تیرا بھائی ہوں، انی انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں۔ اس جملے میں غور کیجیے، انی انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں۔ گھبرانا نہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں، جب بھی مصیبت کی گھڑی آئے تو آپ کھڑے ہو جائیے اپنے بھائیوں کے لیے اور کہیے میں تیرا بھائی ہوں۔
یہ انتظار میں مت رہیے کہ وہ کہے کہ میرا بھائی ہے، نا، میں تیرا بھائی ہوں، غم میں پریشانی میں تیرا بھائی ہوں، خوشی میں اگر تو مجھے اپنا بھائی مان لے تو وہ الگ بات ہے، اگر تو خوش ہے اور مجھے اپنا بھائی مان لے تو الگ بات ہے، لیکن تو جب بھی پریشان رہے گا میں تیرا بھائی ہوں، گھبرانا نہیں، میں تیرا بھائی ہوں۔ بادشاہ سلامت کا پیالہ گم ہو گیا ہے، اچھا پیالہ گم ہو گیا بادشاہ سلامت کا، ارے بھائی ہم لوگ چور تھوڑے نا، ارے وہ نہیں جانتے، بادشاہ سلامت کا پیالہ گم ہو گیا، پیالے کو دیکھا گیا کہاں ملا تو یہ بنیامین کے اس میں ملا، اچھا جب مطلب تھا تو ابا سے کہا کہ بھائی کو جانے دیجیے، اب مطلب نکل گیا، بادشاہ سلامت ایسا کرتے ہیں، فقط سرق اخ له من قبل، بادشاہ سلامت اس نے چوری کی ہے، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے، ان بدھوؤں کو کیا پتا جن کے سامنے کھڑے ہوئے وہ ان کا ہی بھائی یوسف ہے۔ میرے بھائیو، جب مطلب تھا تو بھائی کہا، مطلب نکل گیا تو چور کہا، اور بدلہ لینے کی بات آئی تو 7 نسل تک بدلہ لے رہے ہیں۔ کیسے بدلہ لیا؟ ارے چوری اس نے کی تو اتنا ہی بولتے کہ یہ چور ہے، یہ کیوں کہا کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی ہے، یعنی آپ دشمنی نبھا رہے ہیں، اچھا یہ فلانواں آدمی، بتیا نہ کیا جائے، اس کا باپ بھی چور تھا، اس کا دادا بھی چور ہے، تو اس کا 7 نسل چور ہے، کیوں بھائی؟ بدلے کی بھاونا، اس نے غلطی کی آپ اس کو پکڑیے، اوہو اس نے چوری کی، اس کے بعد بھائیوں نے کہا کہ اچھا ابا سے جا کے بولے گا ان ابنک سرق، آپ کا بیٹا چور ہے، ارے مطلب تھا تو بھائی کہا، مطلب نکل گیا تو چور کہا۔ یوسف علیہ السلام کی جگہ پہ اگر ہم اور آپ ہوتے تو چور بولتا ہے، ڈنڈا بھی لا اور رسا بھی لا اور اس کے بعد بدلہ لے لے، لیکن میرے بھائی کو بدلہ نہیں لیا، پھر آخر میں وہ ایک الگ کہانی ہے، تو ہمیں اور آپ کو بھی کسی سے بدلہ نہیں لینا ہے۔ آخری بات بیان کر کے آپ سے میں رخصت ہوگا، ایک لمبی حدیث ہے، اگر ہمارا سینہ کینے سے صاف ہے، ہمارے سینے میں کینہ نہیں ہے، حسد اور جلن نہیں ہے، کیونکہ اگر میں جلتا ہوں تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہوں، اللہ نے اس کو دیا مجھے نہیں دیا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ زیادہ بہتر جانتے کہ مجھے کتنی دولت کی ضرورت ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، تو میرے رب نے میرے نصیب میں اتنا ہی لکھا ہے، تو میں کیوں ناراض ہو جاؤں کہ اس کو دیا مجھے نہیں دیا، تب تو اللہ ناراض ہو جائیں گے ہم، اللہ تیرا شکر ہے میرے نصیب کا جتنا وہ ملا، اللہ تیرا شکر۔ آخری بات مسند احمد کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1297، اس کے اندر یہ بیان کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، لوگوں دیکھو جنتی آ رہے ہیں، ایک صحابی آئے، وضو بنا تھے، پانی انہیں ٹپک رہا تھا، اندر آ گئے، اسے یہ پتا چلا جوتا چپل رکھنے کا ریک مسجد کے اندر ہونا چاہیے، کیوں؟ اگر باہر جوتا چپل ہم اور آپ چھوڑ دیتے ہیں اور نئی چپل ہے، نیا جوتا ہے، تو نماز میں دل تو لگا ہی ہے اور دل وہاں بھی اٹکا ہوا ہے، جوتا گیا کی بچا، چپل گئی کی بچی، کوئی لے تو نہیں گیا، ایسا مسئلہ ہے، اور اندر ریگ رہے گا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، بھائی اندر بند ہے تو بند ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو جنتی آ رہے ہیں، ایک صحابی آئے وہ آ گئے اندر، پھر دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، لوگوں دیکھو جنتی آ رہے ہیں، وہی صحابی آئے، پھر تیسرے دن کا لوگوں دیکھو جنتی آ رہے ہیں، پھر وہی صحابی آئے، اب یہ 3 مرتبہ نام آیا، اب کسی کا نام آ جائے 3 بار تو حالت کا ہوگی، مثال کے طور پر مسجد کے متولی صاحب سے کسی نے پوچھ لیا امام صاحب کہاں ہیں، اب ایک دن پوچھا تو چلے گا، دوسرے دن پوچھا تو چلے گا، تیسرے دن جہاں پوچھا میں متولی صاحب ہوں، مجھ کو کوئی پوچھتا ہے نہیں، امامے کو کاہے پوچھتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے، کاہے پوچھا، نام بار بار کیوں آ رہا ہے؟ صحابہ کی حالت کیا تھی، نام بار بار کیوں؟ بھائی صاحب آپ کا نام کیوں آیا؟ میں آپ کے یہاں مہمان رہوں گا، آئیے مہمان لیے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے، اگر ہمارے گھر کوئی مہمان آئے تو میں جینٹس کو مبارکباد نہیں دیتا ہوں، میں لیڈیز کو زیادہ دیتا ہوں، کیونکہ اگر ہوم منسٹر گھر کی محترمہ صاحبہ کا سگنل اگر ملے کہ ہاں مہمان کو لائیے تب تو صحیح ہے، اگر سگنل نہ ملا اللہ کی قسم کرتا ہوں کہ آپ گھر پر مہمان لے جا کے دکھا دیجئے، آلو اور پیاز کے ادھر ادھر ٹھپ ٹھپ کی آواز نہ آ جائے، سر نہ پھوٹ جائے تو پھر بتائیے گا کہ مولوی صاحب نے بتیا صحیح کہی تھی۔ تو یہ مہمان گئے 3 دن رہے، 3 دن جو رہے تو رات میں تو ٹکر ٹکر تاکے، ارے بھائی یہ تم جنتی ہیں، لیکن کیوں جنتی ہیں؟ کچھ ملا ہی نہیں، سوچ رہے تھے کہ تہجد کی نماز پڑھتے ہوں گے، پہلے دن نہیں ملا، دوسرے دن نہیں کچھ ملا، تیسرے دن بھی نہیں ملا، وہ صحابی کے دل میں آ گیا یار ان سے اچھا میں ہوں،
یا انسانی فطرت ہے، اگر ہم نے اور آپ نے کسی چیز کو صحیح سمجھ رکھا ہے اور سامنے والے میں وہ نہیں آیا تو اپنے آپ کو یار اس سے اچھا تو میں ہوں لیکن یہ ہے جنتی۔ تو بھائی نے کہا اے بھائی میں گھر جا رہا ہوں۔ اچھا جا رہے ہیں، کچھ ملا؟ کہاں کچھ ملا؟ کچھ ملا یا نہ ملا لیکن دو چیز ہے جو میرے اندر ہے۔ نمبر ایک، اللہ کسی مسلمان کو دیتے ہیں تو میں اس سے حسد نہیں کرتا، جلتا نہیں۔ اللہ نے کیوں بنگلہ دے دیا، گاڑی کیوں دے دیا، وہ کیوں دے دیا، خوبصورت کیوں بنا دیا، میں جلتا ہی نہیں، چاہے جو ہو جائے، حسد نہیں کرتا میں، نمبر ایک۔ نمبر دو، میں اپنے سینے میں کبھی کینہ نہیں رکھتا۔ کینہ مطلب بھائی صاحب 5 سال پہلے مجھے فلانی مجلس میں آپ نے ایسا بول دیا تھا، رے بھائی 5 سال سے تو دل میں رکھے ہوا ہے، اس کا مطلب پھر 10 سال بھی رکھا رہے گا مرتے دم تک۔ اور خاص طور پہ لیڈیز سب کو اگر شادی کے شروع کی کچھ دن ہوتے ہیں وہ 50 سال کے بعد 100 سال کے بعد بھی یاد رہتا، یعنی عدم غلط چیز کو یاد رکھے ہوئے، صحیح چیز کی بھی لسٹ بنائیے۔ بولے میں اپنے سینے میں کینہ نہیں رکھتا، چاہے جو ہو جائے، یہی دو چیز ہے میرے پاس۔ وہ صحابی نے کہا جو حاضر التی بلغت بھی وہی التی لعنتی، ارے بھائی یہی تو خوبی ہے جو آپ کے اندر اور میرے اندر نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو اپنا سینہ کینے سے صاف رکھنا ہے، کسی سے جلنا نہیں ہے، حسد نہیں کرنی ہے۔ میرے رب نے جب تقسیم کر رکھا ہے تو ہم کاہے کو جائیں کسی کے لیے بد دعا کرنے، کاہے کو جائیں ہنسنے، کاہے کو جائیں ٹینشن پالنے۔ 50 سال 60 سال کی زندگی ہے، کاہے کو جائیں ٹینشن۔ اپنے آپ میں مگن رہیے، دوسرے میں سوچیے ہی نہیں۔ لیڈیز سب میں بھی یہ سب برا فلانا، اچھا وہ بہنی ایسی ہے تو ان کا بھائی ایسا ہے تو وہ ایسا، تو وہ کاہے کو، ہم جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، اللہ کا شکر۔ اپنا موازنہ دوسرے سے مت کیجئے، اپنی برابری دوسرے سے مت کیجئے کہ وہ اچھا ہے، آپ کو کیا معلوم کہ آپ مجھ سے اچھے ہیں، وہ آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ آپ اچھے ہیں، صرف اپنے بارے میں سوچتے رہیے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اس امید کے ساتھ اللہ ہمارے سینے میں کچھ بھی کینہ، کپٹ، حسد، جلن جو بھی ہے اللہ تو اس کو ختم کر دے، ہم سب کو بھائی بھائی بنا کر رکھے۔ اللہ چند دن کی زندگی ہے، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ اللہ جو قرض میں ڈوبے ہیں ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، جو بیمار ہے اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، جن کو بچے پیدا نہیں ہو رہے اللہ اپنی رحمت سے عطا کر دے، جن کی بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے اللہ کوئی راستہ نکال دے، جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا اللہ دوبارہ اٹھا دے، اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، جہاں بھی لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، ہمارے درمیان پورے ملک میں ہمارے اللہ امن و شانتی کو برقرار رکھا، آمین۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔